بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خوش خطی کی کلاس میں شائقین خوش خطی کو خوش آمدید۔ آج باب پنجم میں سبق نمبر 54 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 5ویں باب میں بڑے الفاظ لکھے جا رہے ہیں جو 3، 4، 5، 6 تک حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور آج ہم جو روٹ ورڈ لے رہے ہیں وہ نون، صاد، را، نصر۔ اس سے آگے ہم کئی الفاظ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک دلچسپ سرگرمی کر لیتے ہیں کہ سنگل قلم کے ساتھ بڑا حرف کیسے بنایا جائے۔ تو آپ کے سامنے یہ ڈرا کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں نون کو، اس کی نون جو ہے یہ ہم نون کی ایک چھوٹی سی الف بناتے ہیں، اس کے بعد اس کا دائرہ، اور یاد رکھیں کہ دائرے کی جو دم ہے یہ حصہ اس حصے ذرا نیچے ہوتا ہے۔ پھر ہم بیرونی لکیر لگا کے اس کی موٹائی بنائیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے نون بن گیا ہے، اس کی فلنگ کر لیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے بڑے قلم کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہو۔ یہ ہو گیا نون۔ اس کے اندر ہم نقطہ بنا لیں، اور یاد رکھیں یہ جو دائرہ ہے، اگر یہ دائرہ بنانا آ جائے اتنا سا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک دائرہ بنانا آ جائے، تو دائرے والے سارے حروف جیم، چ، ح، خ اور سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، لام، چھوٹی یا، یہ سارے حروف دائرے والے کور ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسی سے ہم اگر صاد بنانا چاہیں، یہ جو صاد ہے ہمارے سامنے، تو ریڈ قلم سے ہم صاد کی مٹھی بناتے ہیں تو وہ یہاں جڑ جائے گی۔ دیکھیے پچھلے سبق میں بھی یہ گزرا ہے، یہ صاد کی ہم نے مٹھی بنا لی، اور دیکھیں کہ اسی دائرے سے ہم نے صاد بھی بنا لی ہے۔ اور رے کیسے بنتی ہے یہ دیکھیں، رے بنتی ہے اس کے برابر، سمجھو کہ یہ بنیادی لکیر ہے ہماری، یہ والی بنیادی لکیر ہے، کیونکہ دائرہ 2.5 قط نیچے کو ہوتا ہے، تو یہ درمیان والی لکیر ہے، اس کے اوپر ہم رے بناتے ہیں۔ پہلے ہم یہاں تک لکیر کے اوپر تک یہاں تک لائیں گے لکیر سیدھی، پھر یہاں سے یوں موڑ لیں گے اور اس کو ڈبل لے کے یہاں تھوڑی سی موڑ کے ادھر یہ ساتھ ملا دیں گے، اور اس کے اندر رنگ بھر دیں تو یہ رے بن جائے گی سنگل قلم کے ساتھ بڑی رے۔ اب اگر ہم صرف شیڈ کے ذریعے ہی اس حرف کو واضح کرنا چاہیں تو اس کا میں آپ کو شیڈ لگا کے دکھاؤں۔ یہ دیکھیں اس طرف شیڈ ہوتا ہے، اور یوں سمجھیں کہ اوپر سے روشنی لائٹ پڑ رہی ہے تو ادھر سایہ آئے گا، اس کا شیڈ کا مین ہوتا ہے سایہ، اس طرح آئے گا، اور نقطے کا یوں آئے گا، اور صاد کی مٹھی کے اندر بھی یوں تھوڑا سا سایہ واضح ہو جائے گا۔ اب اگر ہم صرف شیڈ سے ہی حرف لکھنا چاہیں تو دیکھیں صرف شیڈنگ ہوگی اور اسی سے حرف کی شیپ واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ ہمارے پاس صاد بن گئی۔ رے بنانی ہو یہ آ رہی ہے، یہ بڑی رے کا شیڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لفظ لکھتے ہیں نصر، نون، صاد، رے، نصر۔ میں صاد کی مشق اس لیے زیادہ کرا رہا ہوں کہ اس کے اندر ہی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں صاد کے بعد رے جب جڑے تو صاد کا دندانہ گولائی میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا دندانہ واضح کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہم نے ایک اور حرف کا اضافہ کر دیا۔ اب نیچے 2 نقطے دیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے، پر پھر بن جاتا ہے نصیر، نصر سے ہی نصیر بن جاتا ہے، تو یہاں دندانہ ضروری ہے۔ لوگ نصیر لکھنا ہو تو اس طرح کر دیتے ہیں، نصر لکھنا ہو تو اس طرح لکھ دیتے ہیں، تو دندانوں کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضرور ہے۔ ناصر، نصیر کا معنی بھی مدد کرنے والا اور ناصر بھی مدد کرنے والا۔ فرق یہ ہے کہ ناصر عارضی طور پہ مدد کرنے والا، نصیر لگاتار مدد کرنے والا، مددگار۔ اسی سے جمع بنتی ہے انصار،
انصار، اب دیکھیں صاد کا دندانہ بالکل واضح ہو گیا۔ غلطی کا کیا ہوتی ہے کہ یہ صاد کا یوں دندانہ نہیں بناتے بچے عام طور پہ، اور میں نے تو بعض ٹیچرز کو بھی دیکھا ہے کہ وہ یہ دندانہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ غلط ہے، کراس، یہ دندانہ بہت ضروری ہے۔ منصور، دیکھیے منصور، منصور جس کی مدد ہو، جس کی مدد کی جائے۔ ایک ہے انتصار، 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 انتصار ہوتا ہے مدد حاصل کر لینا، یعنی غلبہ پا لینا، غالب آ جانا، یہ ہے انتصار۔ اس طرح استنصار، 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 مدد مانگنا، نصرت چاہنا۔ الف سین تا کا اضافہ شروع میں آ جائے کسی عربی ورڈ میں تو اس میں مانگنے اور طلب کرنے کا مفہوم آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ دندانے 1 2 3 4 5 دندانے اکٹھے، اور دیکھیں کہ سین کے دندانے ایک جیسے ہیں چھوٹے چھوٹے، تے کا دندانہ آگے ہم نے بڑا رکھا اور نون کا دندانہ ذرا چھوٹا رکھا ہے، آگے صاد کا دندانہ صاد کے بعد آ رہا ہے۔ ان دندانوں کو لکھنے میں بڑی مہارت کی ضرورت ہے، بڑا شعور چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ سین کے 2 دانت لکھ دیتے ہیں، تیسرا نہیں لکھتے، یہ غلط ہے، یعنی یوں لکھ دیں گے، بعض تو یوں کر کے بچے لکھتے ہیں، یوں کر کے۔ یہ جو دندانے ہیں، یہ جو سٹائل ہے جیسے مگرمچھ کے دانت ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک خاص ترتیب سے چھوٹا بڑا دندانہ، پہلے اگر چھوٹے آ رہے ہیں تو آگے ایک بڑا آتا ہے، پھر آگے چھوٹا، پھر آگے بڑا، پھر آگے چھوٹے، پھر بڑا، اس طرح کر کے دندانے جیسے جیسے حرف آگے دندانوں والے آتے ہیں تو اس میں چھوٹائی اور بڑائی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ الف لکیر سے نیچے نہیں آنا چاہیے، الف سے پہلے، آخری حرف سے پہلے جتنے بھی حروف جڑیں گے وہ لکیر کے اوپر آتے چلے جائیں گے، فاصلہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ استنصار، غلبہ چاہنا۔ اب انہی کو ہم عربی رسم الخط میں لکھنا چاہیں تو کیسے آئے گا؟ دیکھیے عربی رسم الخط میں آپ جانتے ہیں کہ حرف کو لکیر کے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں، نصر، نصیر، ناصر، دیکھیں نون بھی لکیر کے ساتھ جڑی، صاد بھی جڑی اور رے بھی جڑ گئی ہے، اور رے نیچے اتر آئی ہے۔ انصار، انصار، اس طرح کر کے اگر ہم استنصار لکھیں تو یہاں تو سین دیکھیں لکیر سے بہت دور ہے، لیکن جب عربی لکھائی کریں گے تو ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیں گے اور دندانے اسی ترتیب سے چھوٹے بڑے آئیں گے۔ دیکھیے یہ چھوٹے، یہ بڑا اور یہ چھوٹا، یہ ایک حرف، یہ دوسرا حرف، یہ تیسرا حرف۔ اور اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں پوائنٹر کے ساتھ تو وہ کیسے لکھیں گے؟ تو دیکھیں یوں ہے، نصر، نصیر، ناصر، انصار، منصور، استنصار۔ اگر آپ کو لکیر کے اوپر لکھنے کا ڈھنگ آ گیا ہے، لکیر کا خیال رکھنے کا، تو پھر بہت آسانی سے آپ کی لکھائی درست ہو جائے گی، چاہے کسی بھی قلم سے آپ لکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہو، اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ اگلے اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ آگے میرا ارادہ یہ ہے کہ وائٹ بورڈ پہ ایک کلاس کے اندر اسی طرح نئے سرے سے لیکچر دینا شروع کروں، اس کو بھی میں فلما کے آپ کی نظر کروں گا انشاءاللہ۔ ایک وائٹ بورڈ کے اوپر ایک ٹیچر کو کیسے اردو لکھائی سکھانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رہے گی، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، وابستہ رہیے، اور آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ آپ کمنٹس بھی لازمی کیا کریں اور آپ کی آراء کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔